17 जनवरी 2019 ارشاد احمد عارف کے طلوع سے ماخوذ چوروں کی بارات۔ ریاست مدینہ کے قیام اور تبدیلی کا سفر جاری رہے گا یا ریورس گیئر لگ سکتا ہے، یہ بنیادی سوال ہے۔ یہ زمانہ طالب علمی کا واقعہ ہے۔ 2-3 دوستوں کے ساتھ اسلام آباد جانے کا موقع ملا تو اسمبلی کا اجلاس دیکھنے چلے گئے۔ اتفاق سے یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا۔ ان دنوں افغان حکمران سردار دادو نے پاکستان کو دھمکیاں دی تھیں اور اجلاس سرحدی صورتحال پر غور کے لیے بلایا گیا تھا۔ مہمانوں کی گیلری میں ہمارے ساتھ 2-3 بزرگ بیٹھے تھے جن کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف تھا۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو ایوان میں آتے ہی قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود کی نشست پر گئے اور احترام سے مصافحہ کیا۔ بھٹو کے معتمد خاص عبدالحفیظ پیرزادہ حزب اختلاف کے سیکریٹری پروفیسر عبدالغفور احمد سے گلے ملے اور ایک دوسرے سے وزیر سردار شیرباز خان مزاری سے خوش گپیوں میں مشغول نظر آئے۔ تو ان بزرگوں نے حکومت اور اپوزیشن کے ان جید رہنماؤں کو ملاحیاں سنائیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ تو سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے عوامی اجتماعات میں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، ملک دشمنی کے طعنے دیتے ہیں، مگر یہاں باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ جب تک اجلاس کا باقاعدہ آغاز نہ ہوا، یہ سادہ لوح شہری سیاستدانوں کے منافقانہ طرز عمل پر سیر حاصل تبصرہ کرتے رہے۔ گزشتہ روز قائد حزب اختلاف کے چیمبر میں سابق صدر آصف علی زرداری اور پنجاب کے سابق خادم اعلیٰ میاں شہباز شریف کو جفیاں ڈالتے دیکھ کر مجھے وہ منظر یاد آیا اور ان بزرگ شہریوں کا تبصرہ بھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ 1970 بلکہ 1980 کے عشرے تک جن سیاستدانوں سے ہمارا ملنا جلنا رہا اور جن سیاسی رہنماؤں نے فیلڈ مارشل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ذوالفقار علی بھٹو، جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کی آمریت کے خلاف جدوجہد کی، ان کی آنکھ میں شرم تھی اور اپنے مخالفین کے ذکر میں مروت و لحاظ سے کام لیتے۔ ذوالفقار علی بھٹو استثناء ہیں جن کی زبان سے مخالفین محفوظ رہے، نہ غیر جمہوری اور غیر انسانی اقدامات سے۔ 1988 کے بعد سیاست میں جرم کا عنصر شامل ہوا اور کرپشن، منی لانڈرنگ، قبضہ گیری اور بے ضابطگی کو منتخب حکمرانوں اور عوامی نمائندوں نے اپنے حقوق و فرائض کا لازمی حصہ بنایا تو شرم و لحاظ کا وصف بھی غائب ہو گیا۔ کسی کو قومی دولت لوٹتے شرم نہ آئے تو وہ اپنے مخالف کی گالی گلوچ کو خاطر میں کیوں لائے اور بدنام زمانہ لٹیروں اور مستند ڈاکوؤں کے ساتھ گلے ملنے سے کیوں گھبرائے۔ الزام تراشی اور تلخ بیانی سیاسی بیانیے کا حصہ ہے۔ ہر جگہ سیاستدان ایک دوسرے کو زبانی کلامی ریگھتے ہیں، مگر کرپشن کے مقدمات، عدالتی فیصلوں تک نوبت کہیں نہیں پہنچتی۔ ہمارے ہاں میاں نواز شریف اور ان کے قریبی ساتھیوں نے بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی کرپشن کے ثبوت عدالتوں کو دیے اور شریف خاندان کی بدعنوانیوں کا بھانڈا پیپلز پارٹی کی قیادت نے پھوڑا۔ آصف علی زرداری سے لوٹی ہوئی دولت وصول کرنے کے لیے سڑکوں پر گھسیٹنے کا دعویٰ ایک نہیں کئی بار میاں شہباز شریف نے کیا، مگر دونوں 5-5 سال تک برسر اقتدار رہے۔ سڑکوں پر گھسیٹنے اور الٹا لٹکانے کی بجائے نیب کے مقدمات سے بری کرانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ ایسی اندھیر مچی کہ استاد دامن یاد آتے ہیں۔ کھائی جاؤ بھیت کنے کھولنے، وچوں وچ کھائی جاؤ، اتوں رولا پائی جاؤ، چاچا دیوے بھتیجے نوں، بھتیجا دیوے چاچے نوں، آپو وچ ونڈی جاؤ، آپو وچ کھائی جاؤ۔ انا مارے انی نوں، گھسن وجے تھمی نوں، جنی تھانوں انی پیندی، اونی انی پائی جاؤ۔ جمہوری ممالک میں اپوزیشن حکومت کے خلاف متحد ہوتی اور مضبوط اپوزیشن حکومت کو راہ راست پر رکھتی ہے، مگر ہر اتحاد کا کوئی قومی اور عوامی ایجنڈا ہوتا ہے اور قوم کے مبینہ جرائم کی لمبی چوڑی فہرست، جس پر عوام اور سیاسی کارکنوں کو موبلائز کیا جاتا ہے۔ موجودہ اپوزیشن 4 ماہ کی حکومت کے خلاف عوام کو کسی موضوع پر موبلائز کرنا چاہتی ہے۔ 2010 کے انتخابات کے بعد میاں نواز شریف زرداری حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلے تو عدلیہ بحالی کا نعرہ لگایا، جس کا عوام نے ساتھ دیا۔ 2014 میں انتخابی دھاندلی، تحریک انصاف کی لانگ مارچ کا جواز تھا۔ جمعہ 8 دن قائم حکومت کے خلاف اپوزیشن کا اتحاد کن مشترکہ نکات پر قائم ہوا؟ نیب کے مقدمات، FIA کے GIT رپورٹ، کرپشن، منی لانڈرنگ، اختیارات کے ناجائز استعمال پر متوقع عدالتی فیصلے اور سیاسی و معاشی نظام میں تبدیلی، خوشگوار تبدیلی کے امکانات۔
عمران خان کی حکومت نے کڑوا گھونٹ بھرا میاں شہباز شریف کو قائد حزب اختلاف اور پارلیمنٹ کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین مان لیا۔ پیش نظر سیاسی استحکام تھا اور پارلیمنٹ میں خیر سگالی کی فضا پیدا کرنا۔ عدالت عظمیٰ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا منظور نہ کی، جو نیب کا منشا تھا۔ عدالت عظمیٰ نے بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دیا، جس کا مقصد اپوزیشن کا پیدا کردہ یہ تاثر دور کرنا تھا کہ عدالتی فیصلے آئین و قانون کی بجائے سیاسی مصلحتوں اور ضرورتوں کے تحت ہو رہے ہیں۔ مگر نتیجہ کیا نکلا؟ اپوزیشن اب پارلیمنٹ، حکومت اور سیاسی نظام کو مفلوج ریاست کی رٹ کو چیلنج اور فعال عدلیہ اور نیب کو بلیک میل کرنے کی در پہ ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان اور ان کے عجلت پسند ساتھیوں نے صرف 5 ماہ میں اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا، جبکہ عوامی اور عمومی تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے اپوزیشن کو اکٹھا ہونے کا موقع دے کر قوم کے علاوہ ریاستی اداروں کو یہ باور کرایا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی ایک ہی کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں۔ کرپشن کے یکنواختی ایجنڈے پر یہ جماعتیں پہلے بھی متحد تھیں اور اب بھی یکجان 2 قالب ہیں۔ سڑکوں پر گھسیٹنے اور الٹا لٹکانے کی بات، عوام کو بیوقوف بنانے کی چال، اتحاد صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے اور قومی عدلیہ اور نیب پر دباؤ ڈال کر جان چھڑانے کی کاوش ہے۔ چوروں کی بارات کو اگر عوامی مفاد، ملک کی استحکام، پارلیمنٹ کی بالادستی اور جمہوریت عزیز ہوتی تو یہ 2008 سے 2018 تک مل جل کر غربت اور افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، جہالت و پسماندگی اور نسلی، لسانی، مذہبی و مسلکی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کوئی سنجیدہ تدبیر کرتے۔ مہاتیر محمد طیب اردوان، لی کوان اور ڈینگ سیاؤ پنگ نے 10 سال میں اپنے ممالک کو پسماندگی کے گڑھے سے نکال کر شاہراہ پر گامزن کر دیا، مگر ہمارے دونوں سیاسی دیوتا اپنی دولت میں اضافے اور اگلی نسلوں کے روشن معاشی مستقبل کے سوا کچھ بھی نہ کر سکے۔ اتحاد کے حق میں رٹا رٹا یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ کیا واقعی حب الوطنی، عوام دوستی، ملک و قوم، عزت نفس اور غیرت بھی نہیں؟ اس اتحاد کا کریڈٹ حکومت کو جاتا ہے، آزاد عدلیہ اور نیب کو، یا بے رحم سیاست کو، جس نے معصوم بچوں کے منہ سے نوالہ چھین لیا، عوام کو تعلیم، صحت اور روزگار کے بنیادی حق سے محروم کر دیا اور پاکستان کو ناکام ریاست کی راہ پر دھکیل دیا، مگر کلیجہ اس کا ٹھنڈا نہیں ہوا؟ تبدیلی کا عمل مگر رک پائے گا یا نہیں؟ افتخار چودھری نے عدالتی فعالیت کا آغاز کیا، یہ سفر ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد جاری ہے۔ عمران خان نے تبدیلی کا جو شعور عوام کو دیا، اسے ریورس گیئر لگ سکتا ہے یا تبدیلی سفر میں ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔